اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وتکسر انا فی الابتداء نحو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وبعد القسم الی آخر۔ آج جو ہے وہ بس سمجھ لیجئے کہ یعنی کچھ باتیں ہیں اور اس کے اوپر جو شواہد پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ انا جو ہے جیسا کہ مشہور بھی یہی ہے کہ انا کب آپ انا پڑھیے گا اور کب جو ہے وہ انا پڑھیے گا، ہے نا۔ تو آج یہ بتانے لگے کہ انا یعنی آپ حمزہ کے کسر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کب کہا کہ یہ 4 موارد ہیں کہ جہاں پر انا پڑھا جاتا ہے، یعنی واجب ہے کہ انا کو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے۔ سب سے پہلا مورد ہے ابتدائے کلام میں، جب کبھی ابتدائے کلام ہو۔ دوسری بات بعد القسم، قسم کے بعد ہو، ٹھیک ہے۔ قول کے بعد، یعنی قول یا اس کے معنی میں اگر کوئی چیز ہو، اور لام مزحلقہ سے پہلے۔ یہ 4 موارد ہیں کہ جہاں پر انا کو کسرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں تکسر انا فی مواضع، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے، دقت طلب بات آگے ہے۔ کہہ رہے کہ تکسر انا فی مواضع، یعنی متعدد مواضع پہ، جیسا کہ مواضع اربع آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 مواضع پہ انا جو ہے وہ کسرہ پڑھا جاتا ہے۔ احدھا ان تقع فی ابتداء الجملہ، کہ انا جو ہے کیا ہے، ابتدائے جملے میں واقع ہو، ٹھیک، یعنی جملے کی اس سے ابتدا ہو رہی ہو، کقولہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مثلا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ ابتدا ہے، لہذا انا پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی وہی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ابتدائی جملہ ہی ہے، چونکہ کہتے ہیں کہ الا، اما و الا یہ حروف یعنی خبردار کرنے کے لیے ہیں، ہے نا۔ تو ان سے کلام کی ابتدا نہیں ہوتی، ان کو ابتدا نہیں مانا جاتا ہے۔ تو الا گرچہ ابتدا میں ہے، مگر سمجھ لیجیے یہ جملہ ابتدائی انائی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ واضح۔ دوسرا مورد کہنے بعد القسم، قسم کے بعد بھی اگر انا آئے تو آپ کو انا ہی پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ کقول تعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ۔ محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم کھانے کے بعد انا کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر واجب ہے کہ انا کو کسرے کے ساتھ ہی پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعد القسم، بعد القسم انا، لہٰذا وہ کسرے کے ساتھ ہوگا۔ اس طریقے سے یہ آیت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں پر بھی قرآن حکیم کی قسم ہے، واو کے ذریعے سے واو قسم ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ انا اس کے بعد استعمال ہو رہا ہے۔ تیسرا انتقا محکیۃ بالقول، ٹھیک ہے، جب وہ قول کے ذریعے سے محکی ہو، حکایت کی جا رہی ہو۔ قال انی عبداللہ، یہ کس کا قول ہے؟ سنو جناب عیسیٰ کا، قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو یہ دیکھیے محکی یہ قول ہے، یعنی حکایت ہو رہی نا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت تو جناب عیسیٰ کا دور تھا بھی نہیں، مگر اس واقعے کو حکایت پروردگار عالم پیغمبر اسلام سے اس طریقے سے کر اور اس امت سے اس طریقے سے پیغام پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ انا سے پہلے دیکھیے قالا کا لفظ استعمال ہوا ہے، واضح۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے، مگر ضروری نہیں کہ صرف قالا، بلکہ قالا کا جو معنی ادا کرے، ٹھیک ہے، ذکرہ مثلا، ہے نا، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ جس میں یعنی معنی قول پایا جاتا ہو، اس کے بعد بھی انا مکسور ہی ہوتا ہے۔ چوتھا مورد کہ انتقا اللام بعدہا، کہ لام جو کیا ہے انا کے بعد اگر موجود ہو، جس کو ہم لام مزحلقہ کہتے ہیں، اس وقت بھی انا جو ہے وہ یعنی کسرے کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ محل دیکھیے کقولہ تعالی واللہ یعلم انک لرسولہ، محل شاہد انکا پڑھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسولہ کے اوپر جو کیا ہے لام داخل ہوا ہے، جسے لام مزحلقہ کہتے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فکسرت بعد یعلم و یشہد، یہ یعلم و یشہد کے بعد جو ہے وہ انا کو مکسور پڑھا گیا۔ وَإِن كَانَتْ قَدْ فُتِحَتْ بَعْدَ عَلِمَ وَشَهِدَ، اگرچہ یہ علم اور شاہدہ کے بعد جو ہے وہ اس کو انا پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ کو ایسے شواہد بھی ہیں عربی اس میں، یہ خود آیت کریمہ میں، کہ جہاں پہ انا ہے مگر یہاں پر انا پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
ورنہ علما اور شہدہ کے بعد کیا ہے؟ انا آتا ہے، مگر یہاں پر انا کیوں پڑھا گیا؟ چونکہ لام مذکور ہے. دیکھیے فَقُصِرَتْ بَعْدَ يَعْلَمُ وَيَشْهَدُ، یعنی یعلم و یشہد. دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو آیت ہے واللہ یعلم انک لرسول، انک لرسول سے پہلے یعلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واللہ یشہد، یشہد کا لفظ استعمال ہوا، اس کے بعد کیا ہے؟ انا. حالانکہ شہدہ اور علما کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، مگر یہاں پر کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ چونکہ اس کے بعد ان کے لام مزحلقہ دونوں جگہوں پہ وارد ہوا ہے. لکاذبون میں لام آیا اور لرسولہ پہ لام آیا. واضح انشاءاللہ. وفی قول، دیکھیے جیسا کہ علم اللہ انکم، ٹھیک ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. واضح انشاءاللہ. وذالک لوجود اللام فی الاولین دون الاخرین. اب یہاں پہ دلیل دے رہے ہیں کہ علما، گویا کہ ایک اشکال ہے، مطلب ایک سوال، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی علما اور شہدہ کے بعد تو انا پڑھا جاتا ہے، یہاں پر علما اور شہدہ کا لفظ استعمال، اس کے بعد آپ انا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ اوپر کی جو دو آیتیں، مطلب یہ آیت ہے اس میں علما اور شہدہ کے بعد لام مزحلقہ ہے، اس لیے ہم وہاں پر انا پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر لام مزحلقہ نہیں، اس لیے یہاں پر انا پڑھ رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہ 4 موارد ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا اپنے اس میں، تاکہ اگر اس سے شواہد پوچھے جائیں آپ سے تو آپ اس کو تشریح کے ساتھ لکھ دیجئے گا. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ دُخُولُ اللام عَلَى مَا تَأَخَّرَ مِنْ خَبْرِ إِنَّ الْمَكْسُورَ وَإِسْمِهَا أَوْ مَا تَوَسَّطَ مِنْ مَعْمُولِ الْخَبْرِ أَوِ الْفَصْلِ وَيَجِبُ مَعَ الْمُخَفَّفَةِ إِنْ أُهْمِلَتْ وَلَمْ يَظْهَرِ الْمَعْنَى. 4 موارد ہیں کہ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لام مزحلقہ کی جو بھی گفتگو آئی اس کو داخل کیا جاتا ہے، یعنی لام مزحلقہ کا استعمال، اس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں، ہے نا. یہ استعمال ہوتا ہے 4 جگہوں پر. سب سے پہلی اور وہ سمجھانے کے لیے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا انہوں نے، کہا کہ 2 موارد جو ہیں متاخر ہیں، جہاں پر جو لاسٹ میں آتے ہیں، اور 2 موارد وہ ہیں کہ جو متوسط ہیں، یعنی بیچ میں آتے ہیں. اس طریقے اگر یاد کرنا ہو 4 کو تو 2 لاسٹ میں اور 2 بیچ میں. تو جو لاسٹ میں ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ خبر انا، یعنی ترتیب کے حوالے سے چونکہ خبر انا لاسٹ میں آتا ہے نا، تو خبر انا کے اوپر لام جو ہے کبھی کبھی داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کیا ہے، کبھی کبھی اسم اگر مؤخر ہو، یعنی اصل یہ ہے کہ اسم انا مقدم خبر انا مؤخر ہو، لیکن اگر اسم انا مؤخر ہو جائے تو اس پر بھی لام مزحلقہ داخل، لام ابتدا داخل ہو جاتی ہے. یہ 1-2 باتیں. پھر کہہ رہے کہ وہ جو 2 متوسط ہیں ان پر بھی لام داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کب؟ کہہ رہے کہ ایک معمول خبر کے اوپر، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہے کیا ہے، ضمیر فصل اول اماد کی صورت میں. ٹھیک ہے. ضمیر فصل اور اماد کے اوپر، چونکہ یہ ضمیر فصل جو ہم بیچ میں آتا ہے، بیچ کلام کے اوپر، اور اس کے اوپر جو کیا ہے لام داخل ہوتا ہے. شاہد پہ دیکھیے گا بات زیادہ واضح ہوگی. کہہ رہے یجوز دخول اللام الابتداء بعد ان المکسورہ علی واحد من 4. ٹھیک ہے. جائز ہے لام ابتدا کا داخل کرنا، وہی لام ابتدا لام مزحلقہ کا داخل کرنا ان مکسورہ کے بعد، بعد ان المکسورہ علی واحد، ان 4 میں سے کسی ایک مورد پر داخل کر سکتے ہیں آپ ان مکسورہ لام ابتدا. اب یہ 4 کیا کون کون سے موارد ہیں؟ اثنین متاخرین و اثنین متوسطین. 2 موارد وہ ہیں کہ جو متاخر ہیں، یعنی آخر میں آتے ہیں، اور 2 موارد جو کیا لاسٹ بیچ کے. فاما المتاخران، وہ جو متاخران ہیں، جو لاسٹ کے ہیں، وہ موارد کون کون سے؟ فالخبر، ایک تو کیا ہے خبر انا ہے، فالخبر خبر انا، جیسے کیا وَإِنَّكَ عفواً وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ. محل شاہد کیا ہے؟ انا حرف مشبہ ہے، ربا اسم انا مضاف، کاف مضاف ہے، لذو مغفرہ، تو یہ زو جو کیا ہے خبر انا ہے، اور اس کے اوپر جو کیا ہے لام داخل ہوا ہے. بات واضح ہو گئی. تو آپ شاہد اس طریقے بیان کریں گے کہ زو خبر انا ہے، مؤخر ہے، اور اس کے اوپر لام مزحلقہ داخل ہوا ہے. دوسرا والاسم، اور کب؟ متاخر کی بات ہے. اور اس طریقے سے اسم انا جب مؤخر، یعنی خبر مقدم اور اسم مؤخر ہو. کیسے؟ ان فی ذلک لعبرۃ. عبرتن کیا ہے؟ یہ اسم انا مؤخر ہے، ٹھیک ہے، اور فی ذالک یہ خبر انا مقدم ہو گیا، تو اس کے اوپر جو کیا ہے لعبرتن کے اوپر لام داخل ہوا ہے. بات واضح. تو یہ 2 اما المتاخران کی بات ہے. اچھا، 2 اما المتوسطان کی جو 2 صورتیں ہیں وہ یہ فمعمول الخبر. تو یہ کیا ہے؟ متوسط یہ معمول خبر ہے، یعنی معمول خبر کے اوپر لام کبھی کبھی داخل ہوتا ہے درمیان میں. کیسے؟ دیکھیے گا،
کہ ان زیدن لطعامک آکل، اصل میں یہ جملہ تھا اگر آپ غور فرمائیں تو اس طریقے سے تھا، ان زیدن آکل طعامک، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اسم انا، اور آکلون جو خبر انا تھا، ٹھیک ہے، اور صیغہ جو اسم فاعل تھا، اور طعامک جو کیا ہے اس کا مفعول تھا آکلون کا، جو کہ آپ نے اسم فاعل عمل کرتا ہے، واضح انشاءاللہ. ہاں لیکن کیا کیا یہاں پر، اب دیکھیے گا، لیکن اس جملے میں کیا کہا، ان زیدن لطعامک آکلون، لطعامک آکلون، تو یہاں پر کیا ہو گیا، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اسم انا، ٹھیک ہے، اور لام مصحلقہ، اور طعامکا کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ مفعول مقدم ہے کس کا، آکلون کا، اور آکلون مؤخر ہے، خبر انا ہے، واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، معمول، دیکھیے معمول اس میں مفعول ہے، معمول اور عامل، تو اس طعامکا کا عامل کون ہے، آکلون ہے، اور آکلون کیا ہے اعراب کے حوالے سے خبر انا ہے، واضح انشاءاللہ. تو یہ کہنا چاہتے کہ فمعمول الخبر، یعنی یہ کب ہوتا ہے، کہہ رہے لام کب داخل، کہاں پہ داخل ہوتا ہے، کہہ رہے کہ جب معمول، جب خبر کا کوئی معمول ہو، اور معمول خبر یہاں پر کیا ہے، متوسط ہے. متوسط کیسے، دیکھیے اس طریقے سے کہ انا ہے، اس میں انا ہے، اور اس میں انا اور خبر انا کے درمیان میں معمول خبر کا استعمال ہوا ہے. تو ام المتوسطان کی پہلی صورت یہ ہے. بات واضح ہو گئی. ہاں دیکھیے لطعامہ کا، استعامہ کا، طعامہ جو کہ معمول خبر ہے اور اس کے اوپر لام داخل ہوا ہے، یہ ایک بات. بات واضح ہے، سنیے. اچھا یہ ایک صورت. دوسری صورت جو توسط کی مثال دے رہے ہیں، توسط شاہد، وہ یہ کہ والضمیر المسمى عند البصرین فصلا وعند الکوفین عمادا. اس طریقے سے متوسط کی مثال اس ضمیر کے اوپر لام داخل ہو جائے کہ جو ضمیر اگر بصریوں کا نظریہ اختیار کیا جائے تو بصری اس کو کیا ہے، ضمیر فصل کہتے ہیں، اور اگر کوفیوں کے نظر دیکھیں تو کوفی اس کو کیا ہے، عماد کہتے ہیں. اور ہم انڈیا میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، ضمیر الفصل اوی العماد، دونوں کہتے ہیں، ضمیر الفصل اوی العماد، فصل کہہ لیجیے یا اس کو عماد کہہ لیجیے. فصل کیوں کہتے ہیں، فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے، وخلیفته بلا فصل، امام کے حوالے سے کہتے ہیں وخلیفته بلا فصل، امام کیا ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں، ہے نا. فصل کا مطلب یہ ہوتا ہے تمیز کرنے والا، فرق پیدا کرنے والا. تو اس کو، اس ضمیر کو ہم ضمیر فصل کیوں کہتے ہیں، اس ضمیر کو ضمیر فصل اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فرق پیدا کرنے والے ہے، یہ ضمیر، اس ضمیر کے ذریعے سے فرق پیدا ہوتا ہے کس کے درمیان میں، صفت کے درمیان میں اور اسم کے درمیان میں، یا خبر کے درمیان میں کہہ لیجیے. ہاں خبر اور صفت کے درمیان میں. کیسے آپ کو بتاؤں، ہاں دیکھیے گا، جیسے کہ یہ کیسے ہے، زید العالم، زید هو العالم، ٹھیک ہے. تو اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں، ضمیر فصل کہتے ہیں یا ضمیر عماد کہتے ہیں. فصل کیوں کہتے ہیں، فصل اس لیے کہتے ہیں کہ جو کہ یہ فرق، اس کے ذریعے سے فرق پیدا ہوتا ہے کس میں، صفت اس میں. جب دیکھیے اس لیے کہ ہم یہ قاعدہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا، بتائے ہیں کہ نکرہ کے بعد نکرہ آتا ہے تو کیا اعراب کرتے ہیں ہم، صفت موصوف، اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو نہیں، وہ بھی صفت موصوف. دیکھا ہے، جیسے زید العالم، معرفہ کے معرفی جو ہے وہ یہ. ہاں یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اگر معرفہ کئی معرفہ ہے، اس کے بعد سے ایک دم نکرہ آ جائے تو اس کا اعراب جو ہوگا وہ حال کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں. ہاں تو یہ الگ سی بات ہے. فی الحال ابھی میں یہ کیا کہہ کیوں ضمیر فصل اس کو کہتے ہیں. دیکھیے جب ہم نے کہا زید العالم، تو جیسے ہم کہا زید العالم، تو چونکہ زید مبتدا معرفہ ہے اور العالم الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہے، تو معرفہ کیا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ اس صفات کا وہ کریں گے کہ یہ صفت ہے. تو ایک دم سے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ابھی جیسے ہو گیا کہ زید العالم، ہم یہاں پر گویا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، زید العالم ماتا مثلا، ابھی کیا، زید مبتدا موصوف، عالمو اس کی صفت، ٹھیک ہے، مرفوع، اور ماتا جو کیا ہے یہ جملہ کے لیے خبر.
بات انشاءاللہ یہ ہوگا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ کر خاموش ہو جائیں زید العالم، تو زید مبتدا العالم خبر، سمجھ رہے ہیں. لیکن کیا ہے دیکھیے گا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب جیسے ہی ہم زید العالم کہیں گے تو چونکہ آپ کے ذہن میں وہ قاعدہ ہے کہ معرفہ آتا ہے تو صفت موصوف کا، تو ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے جب تک ہم خاموش، تھوڑی دیر کے آپ کو لگے گا کہ ہم گویا کہ وہ خبر کہنے والے ہیں، ماتا یا ذہبا یا جاء، کچھ کہنے والے ہیں. کہ ہم نہیں کہے، ہم خاموش ہو گئے تو آپ کہیں کہ نہیں گویا کہ بات یہیں پہ کمپلیٹ ہو گئی، زید العالم زید مبتدا اور خبر. یہ بات تو اس ڈاؤٹ کو جو انسان کے ذہن میں ایک دم سے پیدا ہوتا ہے کہ معرفہ کا معرفہ ہے تو صفت موصوف ہے، ختم کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فصل کہتے ہیں. مفید ہے نا جملہ یا غیر مفید میں؟ تو اگر خاموش ہو گئے تو مفید ہو جائے گا، یعنی زید عالم ہے. دیکھیں زید هو العالم، جب یہ کہہ دیا تو زید کیا ہے؟ زید مبتدا اور العالم یہاں پر. اب جب ہم زید هو العالم کہیں گے تو پھر آپ کو ذرا برابر بھی کچھ دیر کے یہاں پہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ ہم صفت موصوف، یہاں پر صفت موصوف کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب فوراً آپ کہیں گے زید مبتدا اور هو العالم خبر، اور ہوا جو ہے کیا؟ ضمیر فصل ہے، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جیسے اور اس کی سب سے واضح مثال دوں جو ہمیشہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، قل هو اللہ احد. سمجھ لیں؟ ہاں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ضمیر، اور یہ چوتھا مورد کس کا؟ اس کا متوسط کا دوسرا مورد مثال ہے. وہ کیا کہ الضمیر المسمى عند البصرین فصلا وعند الکوفین عمادا. ٹھیک ہے، جو کوفین کے نزدیک اس کو عماد کہا جاتا ہے. مثال ان ھذا لہو القصص، ٹھیک ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے یہ قاعدہ اس پر یہاں پہ صادق آئے گا. اگر یہ کہا جائے اِنَّا ھذَا الْقَصَصُ، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں پر خبر کی بات آئے. اس طریقے سے اِنَّا الصَّافُونَ اگر یہ کہا جائے نحنو کے بنا، تو یہ ساری ڈاؤٹ ہیں چونکہ معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے. لیکن یہاں پر کیا ضمیر فصل کا استعمال کیا گیا، اور اس ضمیر فصل کے اوپر لام مزاحلہ کا داخل کیا گیا ہے، اور یہ درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا درمیان میں کیسے ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل، حاضہ جو ہے وہ محلن جو ہے کیا منصوب اسم انا. ٹھیک ہے، لام حرف مزاحلقہ، ہوا جو ضمیر فصل، لا محل لہ من الاعراب، القصص یہ کیا ہے اس کے لیے؟ خبر ہے، خبر انا. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. اس طریقے سے انا لنحن الصافون میں انا میں پہلا دو یہاں پہ نہ ہے نا، تو ایک انا جو ہے کیا حرف مشبہ بالفعل، اور جو نا کی ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم انا ہے. ٹھیک ہے، لام مزاحلہ کا، نحنو جو کیا ہے لا محل من اللہ ضمیر فصل عماد ہے، اور الصافون اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے باقی رکھ کریں گے تو بات واضح ہوگی. اب یہاں پہ درمیان کی مثال کیسے ہو کہ دیکھیں خبر اور اسم اور خبر کے درمیان میں یہاں پر ضمیر فصل اب العماد آیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لام مزاحلہ کا داخل ہے. بات واضح ہے. اب ایک بات سنیے، کہیں اس سے پہلے انہوں نے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ یجوز دخول لام الابتدا، کہ لام ابتدا کا داخل کرنا آپ کو جائز ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ کو اختیار تھا، داخل کیجئے نہ کیجئے، کوئی بات نہیں تھی. لیکن کبھی کبھی وقد یکون اللام دخول اللام واجب، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لام کا داخل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ وذالک، تین شرطیں قلم سے اس پہ لکھ لیجئے، 1 2 3. وذالک، اور یہ کب ہے؟ یعنی کب ہے لام کا داخل کرنا واجب ہے؟ کب کہ وذالک اذا خففت انا. ایک پہلی شرط کیا ہے کہ جب انا مخفف ہو، یعنی کیا مطلب؟ ان نہ بلکہ ان ہو، ایک نمبر. ٹھیک ہے، ایک شرط. دوسری شرط واہملت، اور اہمل نہیں ہے ولا تعمل، ہاں ولا یعمل، اور عمل نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اہمال کر دیا گیا، یعنی اس کا اسم نہ ہو، اس کا خبر نہ ہو یہ. اور تیسری شرط ولم یظہر قصد الاثبات، اور اس سے اس بات کا قصد ہے یہ ثابت نہ ہو، یہ ظاہر نہ ہو کہ اس سے قصد اس بات کیا گیا، یعنی مثبت وہ کیا گیا کہ چونکہ ان سے نفی کے معنی میں بھی آتا ہے، اس بات کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جب لام داخل ہو جائے تو لام مزاحلہ کا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر آپ اس جملے سے اس بات ہی معنی مراد لے رہے ہیں. تو یہ تین شرطیں ہیں کہ جب یہ تین چیزیں ہوں، کیا کہ انا مخففہ ہو،
اور عمل نہ کرے اور قصد اس بات جو یہ ثابت ظاہر نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں لام کا داخل کرنا واجب ہے. کقولہ کا ان زید لمنطلق. دیکھیں یہاں پر تینوں شرط مکمل ہیں. ان کیا ہے؟ یہ مخففہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ زیدن کہا، اگر عمل کرتا، یہ محمل ہے، اگر عمل کرتا تو زیدن ہوتا، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی مبتدا آ گیا. اور یہاں پر کیا ہے؟ اظہار نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پر کیا لینا چاہ رہے، اس بات ہے یا نفی کا معنی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس لیے یہاں پر لام داخل کیا گیا. وَإِنَّمَا وَجَبَتْ هَا هُنَا فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّافِيَةِ كَالَّتِي فِي قَوْلِهِ تعالیٰ. ہاں اب کہہ رہے کہ یہ کیوں واجب ہے؟ کیوں واجب ہے کہ آپ یہاں پر لام کو داخل کیجئے؟ اس وجوب کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے دلیل اس لیے ہے تاکہ ہم اس ان میں اور ان نافیہ میں کیا فرق ہے ہم اس کو بتا سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ مشتبہ نہ ہوں، آپ یہ بتا سکیں کہ یہ ان یہاں پر جو استعمال کیا گیا ان نافیہ نہیں ہے بلکہ ان حرف مشبہ بالفعل والا ان ہے، ان مخففہ ہے. اس لیے ہے کہ دونوں فرق کے لیے یہاں پر واجب ہے کہ لام کو داخل کیجیے. وَإِنَّمَا وَجَبَتْ هَا هُنَا فَرْقًا بَيْنَهَا، یعنی بین ان المشبہ حرف مشبہ بالفعل، ان مخففہ کہہ لیجیے، وبین ان النافیہ کاللتی فی قولہ تعالیٰ ان عندکم فی سلطان بہذا من سلطان بہذا. محل شاہد کیا ہے؟ یہاں پر ان جو ہے کیا ہے؟ یہاں پر انہیں مخففہ نہیں ہے بلکہ انہیں نافیہ ہے. ولہذا تسمى اللام الفارقہ، یہی وجہ ہے کہ اس لام کو لام فارقہ کہتے ہیں. فارقہ یعنی اسم فاعل، فارقہ یعنی فرق کرنے والا، یہ لام، ٹھیک ہے، لام فارقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس لام کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے انہیں نافیہ اور انہیں مخففہ کے درمیان میں. لأنها فرقت بین النفی والاثبات. واضح انشاءاللہ. تو دیکھ ہم نے کہا کہ یہ تین شرطیں ہیں، ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ فإن اختل شرط من الثلاثہ، اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط جو کیا ہو میں خلل ہو، یعنی نہ پائی جائیں شرط، تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کانا دخولها جائزا لا واجبہ. تو اس وقت جو کیا لام کا داخل کرنا یہ جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ لعدم الالتباس، اس لیے کہ جب وہ یہ شرط مختل ہوگی پھر یہاں پہ التباس ہی نہیں ہوگا وہ کہ انہیں نافیہ ہے یا انہیں مخففہ ہے. وذالک اذا شددت، اور یہ کب ہے؟ جب تشدید ہو. یعنی شدت نہیں کیا مطلب؟ یعنی مخفف نہ ہو بلکہ مشدد ہو، جیسے انّا استعمال ہوا ہو، ان نہ ہو، نہ ہو ان زیدن قائمن عفوا ان زیدن قائمن. یہاں پر کسی کو شک ہوگا کہ یہاں پر ان وہ نافیہ ہے؟ نہیں، ان نافیہ ہمیشہ مخفف ہوتا ہے، یہ مشدد ہے، تو کوئی وہی نہیں، التباس کی ضرورت ہی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. جی دوسری بات، تو اب یہاں پر ان زیدن لا قائمن آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کو اختیار ہے، واجب نہیں ہے لام کو داخل کرنا. اچھا دوسری بات، او خففت و عملت، یا پھر یہ کہ تخفیف ہو، مخففہ ہو مگر کیا ہے؟ عمل ہو، ٹھیک ہے. نہ ان زیدن قائمن، یہ ہمیں عمل کیا اس نے، ٹھیک ہے. تو جب عمل کیا تو فوراً اگر کوئی مطلب ذرا بھی نہ پڑھا ہوگا تو فوراً وہ دیکھ لے گا کہ یہ زیدن کیوں منصوب ہے. تو ضرور یہاں پر یہ ان نافیہ نہیں ہے، اس لیے ان نافیہ تو عمل نہیں کرتا. عمل کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ انہیں مخففہ ہے، جو کہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہاں پر آپ کو جائز ہے. او خففت و اہملت وظہر المعنی، یا پھر یہ کہ دیکھیے دو شرطیں ہیں باقی کی، یعنی مخففہ ہے اور محملہ بھی، عمل بھی نہیں کر رہا ہے، مگر کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ تیسرا مر کے معنی ظاہر نہ ہو، لیکن یہاں پر معنی ظاہر ہو رہا ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ تو بھی التباس نہیں ہے، تو بھی التباس نہیں ہوگا. کس میں؟ انہیں نافیہ اور انہیں مخففہ میں. اب اس کی مثال کہ معنی ظاہر ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ قول شاعر انا ابن ابات الزیم من آل مالک و ان مالک کانت کرام المعادن. یہ مطلب معنی اس کا یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی نسل کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر جو فخر کر رہا ہے کہ ہم ایسے نسل سے ہیں، ایسے قوم والے ہیں ہم کہ ہم کبھی اپنے اوپر ظلم کو قبول نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتے، ظلم برداشت نہیں کرتے. ہاں اور ہم وہ ہیں کہ جو اصل سے جو کیا ہے کریم ہے، ہماری اصل جڑ میں جو کیا ہے کرامت ہے، ہم سب کے سب جو کیا ہے سخی اور کریم ہے. یہ معنی اس کا. تو محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہاں پر دیکھیے کہ وَإِن مَالِكٌ، وَإِن مَالِكٌ کانت کرام المعادن ہے، ٹھیک ہے. محل شاہد کیا ہے؟ وَإِن مَالِكٌ، یہاں پر کہ ان یہاں پہ کیا ہے؟ ان مخففہ ہے، یہاں پر ان کیا ہے؟ مخففہ ہے. ان یہاں پر نافیہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے
دیکھیے گا کیوں یہاں پر ان اچھا دیکھیے یہاں پہ یہ کس بات کی مثال ہے؟ یہ اس بات کی مثال ہے کہ یہاں پر مثبت معنی ہی ہے، نفی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے شاعر کیا کہہ رہا ہے، شاعر یہاں پر فخر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فخر کر رہا ہے کہ میں اس قبیلے سے ہوں، مالک یعنی قبیلہ یعنی قوم ہے مالک. اس سے آج بہت سے اس میں ہیں جو مالکی ہیں، جس کی سب سے واضح ترین مثال جو کیا ہے، حسن بن فرحان المالکی. نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. یہ سعودی عالم تھا اور اس نے جو ہے مثلا بہت تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد جو ہے مثلا یعنی ان بہت ساری مسائل ان کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا اس نے، اور مطلب یعنی آفت مچا رکھی تھی، تو اس کو جو ہے وہ ابھی جیل میں ڈال دیا ان لوگوں نے. یعنی 2018 سے میرے خیال سے اب تک جیل میں ہے. یعنی صحابہ کے موضوع کے، صحابیت کے موضوع کے اوپر، معاویہ کے موضوع کے اوپر، معاویہ کی کتاب لکھی معاویہ تو فرعون و حاضر زمان، اس طرح کی مطلب وہ تھا. اس طرح کی بہت ساری کتابیں لکھی، الصحبۃ والصحابہ، یہ اس طرح کی کتابیں لکھی. تو اس کو جو ابھی جیل میں ڈال رکھا ہے، 4-5 سال ہو گئے اس کا. تو ویڈیو وائرل تھی وہ کون سی؟ جس کی ویڈیو وائرل تھی بزرگ سے، زیادہ بزرگ نہیں ہے یہ کہ وہ ہمیشہ وائٹ کلر کا وہ ڈالے رہتا ہے، چشمہ پہ لگایا رہتا ہے. اس کو قناۃ وصال سے وہ بھگایا تھا، قناۃ وصال پہ وہ ہو رہا تھا. بہرحال وہ ہے کہ محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ دیکھیے وہ ابن فرحان حسن المالکی، حسن بن فرحان المالکی، تو وہ مالکی اس کا یہ نہیں وہ ہے مالکی قبیلہ. تو یہ کہنا کہ مالکی، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے شاید کہ میں آل مالک سے ہوں، اور آل مالک وہ ہے کہ جن کے اندر کرم موجود ہے. تو کیا کہ کرم اور سخاوت کو ثابت کرنا مقصود ہے، بس انشاءاللہ. تو اب اگر یہاں پر وہ ان مالکن کانت کرام المعادن سے اگر ان سے نافیہ مراد لے تو پھر اس شعر کا مطلب نہیں بن جائے گا، سمجھے؟ اس لیے مقام فخر میں انسان کرم کو ثابت کرتا ہے اپنے لیے، نہ کہ نفی کرتا ہے اس کی. بات واضح انشاءاللہ. ہاں تو کہہ رہے کہ یہاں پر بھی التباس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو بھی پڑھے گا اس شعر کو، اب البتہ ہم مطلب عرب نہیں ہیں، لیکن جو عربی ذوق رکھتا ہے وہ اس شعر کو پڑھے گا تو فوراً سمجھ جائے کہ یہاں پر ان سے مراد انہیں نافیہ نہیں ہے، بلکہ ان یہاں پر انہیں مخففہ ہے. تو پھر یہاں پر بھی ضرورت نہیں ہے لام کے داخل کرنے کی. محل شاید یہ ہے کہ ان مالکن میں یہاں پر لام کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جائز ہے آپ کے لیے. واضح انشاءاللہ. پڑھے ہیں کیونکہ آج تو بس ایک ہی پڑھنا ہے، اس کو ہم چاہ رہے ہیں اس کو ختم کر لیتے ہیں. کوئی کام تو نہیں ہے جی. سنیے، وہ مثل ان لا النافیۃ للجنس لیکن عمل خاص بالنکرات المتصلہ بها نحو لا صاحب علم ممقوت ولا 20 درہما عندی. واضح کہہ کہ یجری مجرا ان فی نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثه شروط احدها تكون لا نافی للجنس. ہاں کہ یہ ہماری بات جو ہے وہ لا نافی للجنس کے حوالے سے ہے کہ جس طریقے سے لیسا کانا کا عمل کر رہا تھا، اس طریقے سے انا کے خیمے میں بھی ایک لا ہے کہ جو انا کی طرح عمل کرتا ہے، کہ اس کو لا نافیہ للجنس کہتے ہیں. اس کو لا نافیہ للجنس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جنس کی نفی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جنس کی نفی یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب جیسے لا رجل فی الدار، تو یہاں پر جنس رجال کی نفی کی گئی ہے. مطلب کیا ہے کہ اب یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب لا رجل فی الدار کہہ دی تو پھر آپ کسی اور مرد کو ثابت نہیں کر سکتے. یعنی جنس رجال کی ہر فرد جو کیا ہے اس گھر میں موجود نہیں ہے. بس انشاءاللہ اس لیے اس کو لا نافیہ للجنس اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ جنس کی اس کے ذریعے سے نفی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ محل بحث یہ ہے کہ لا نافیہ للجنس انا کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرتا ہے، لیکن اس کے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ ان تکون نافیۃ للجنس، کہ اس کے ذریعے سے جنس کی نفی ہو رہی ہو. دوسری شرط کیا ہے کہ ان یکون معمولہا نکرتین، کہ اس کے دونوں معمول جو ہیں، یعنی دونوں معمول یعنی اسم اور خبر، معمول نہیں وہی اسم اور خبر اس کے کیا ہوں نکرہ ہونے چاہیے، یعنی یہ معرفہ کے اوپر داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تیسری شرط کیا ہے کہ ان یکون الاسم مقدم والخبر مؤخر علی حسب ترتیب ہو، کہ اسم مقدم اور خبر جو کیا ہے مؤخر ہو. یہ 3 شرطیں اگر ہوں گی تو اس میں لا نافیہ للجنس جو کیا عمل کرے گا ان کی طرح، والا نہیں کرے گا. فإن انخرم الشرط الاول، پس ہم نے کہا کہ 3 شرطیں ہونی چاہیے. پس اگر
ان 3 شرطوں میں سے جو پہلی شرط ہم نے بیان کی کیا کہ نافیہ للجنس ہونا چاہیے. اگر یہ جنس کی نفی نہ کرے، لا ہو مگر جنس کی نفی اس کے ذریعے سے نہ ہو رہی ہو تو کیا ہوگا؟ بے امکانت ناہیہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ناہیہ ہو، لا نافیہ نہ ہو بلکہ ناہیہ ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو لا ناہیہ کا حکم ہے وہ یعنی کیا اپنی فعل پر داخل ہوگا اور فعل کو مجزوم کرے گا. لا ناہیہ کا یہی حکم ہے. اختصت بالفعل وجزمته، تو وہ فعل پہ داخل ہوگا، فعل پہ مطلب اس لیے لا ناہیہ فقط فعل پہ ہی داخل ہوگا، فعل مضارع کے اوپر، اور اس کو مجزوم کرے گا. جیسا کہ مثال لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کس نے کس سے کہا تھا؟ ٹھیک ہے. اور زائدۃ لم تعمل شیئا، یا پھر یہ کہ یہ لا جو کیا ہو، لائے نافیہ للجنس نہ ہو بلکہ کیا ہو، لا یہ زائدہ ہو. تو جب زائدہ ہوگا تو پھر اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا. واضح؟ جیسے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، محل شاہد کیا ہے کہ ان لا تسجد. دیکھیے ان لا کے داخل ہونے کے باوجود، لا زائدہ ہے، لا کے داخل ہونے کے باوجود بھی ان نے عمل کیا اور تسجدہ کو منسوب کیا. واضح انشاءاللہ جی. اور تیسری بات اور نافیۃ للوحدہ، یا پھر یہ کہ نہیں ہم نے کہا تھا کہ نافیہ للجنس ہونا چاہیے. اگر یہ لا نافیہ للجنس نہیں بلکہ نافیہ للوحدہ ہو، فقط ایک کی نفی کر رہا ہو، تو اس وقت کیا عملت عمل لیسا، تو اس وقت یہ عمل لیسا والا عمل کرے گا. اور لیسا کا عمل کیا ہے؟ وہ جو کانا والا عمل تھا، اسم کو مرفوع اور خبر کو منصوب. نحو دیکھیں لا رجل فی الدار، دیکھیے یعنی لا رجل نہیں کہا آپ نے، لا رجل فی الدار، یعنی گھر میں ایک آدمی نہیں ہے بلکہ بل رجلان، بلکہ 2 مرد ہیں. گھر میں ایک مرد نہیں بلکہ کمرے میں 2 مرد ہیں. یہ گویا کہ آپ نے یہ کہا ہے. لیکن اگر لا رجل فی الدار کے بعد کہہ سکتے ہیں بل رجلان؟ نہیں کہہ سکتے. اگر جنس کی نفی ہو رہی تو اس کے بعد بل رجلان یا بل رجال نہیں کہہ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ پہلی شرط اگر منخرم ہو رہی ہو، اگر پہلی شرط ٹوٹ رہی ہو تو یہ بات ہے. وَإِنِ انْخَرَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَمْ تُعْمَلْ، اور اگر جو دو شرطیں آخر کی ہم نے ذکر کی، یعنی کیا کہ اس کے دونوں معمول اسم و خبر نکرہ ہونے چاہیے، اور تیسری شرط یہ کہ ترتیب ہونی چاہیے. بس اگر یہ دونوں پر عمل نہ ہو تو کیا لم تعمل، تو یہ وہ عمل نہیں کرے، وہ وجب تکرار ہو، اور اس کا تکرار اس کو دو بار استعمال کرنا واجب. مثال الاول لا زید فی الدار ولا عمرو، ہم نے کہا تھا کہ نکرہ پر داخل ہونا، بس اگر زید اور عمرو چونکہ معرفہ ہیں اس پر داخل ہوا تو کیا ہے یہ عمل نہیں کرے گا. لا زیدن نہیں ہے، لا زید فی الدار ولا عمرو. بات واضح؟ تو دیکھیے تکرار بھی یہاں پر ہے، عمل نہیں کرے گا اور تکرار واجب ہے. دیکھیے عمل نہیں کیا اور تکرار ہوئی، 2 مرتبہ لا کے استعمال. وہ مثال ثانی، دوسری مثال ثانی کی مثال کیا مطلب؟ یعنی جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اسم مقدم اور خبر مؤخر، یعنی ترتیب کے حساب، اگر ترتیب بدل جائے تو بھی کیا ہوگا؟ تو بھی عمل نہیں کرے گا اور تکرار واجب ہے. جیسے لا فیہا غول ولا ہم علیہا ینزفون. میں نے شاید کیا ہے کہ دیکھیے لا کے بعد جو کیا ہے فیہا کی شکل میں یہ خبر مقدم ہے، اور غول جو کیا ہے اسم مؤخر ہے، یعنی مبتدا مؤخر ہے، اس میں نہیں کہیے مبتدا مؤخر. فیہا خبر مقدم اور غول مبتدا مؤخر. بات واضح؟ اور دیکھیے لا 2 بار یہاں پر تکرار. وَإِنِ اسْتَوْفَتِ الشُّرُوطُ، اور اگر یہ شروط پائے جائیں، اب دیکھیے تو مطلب دخیل ہے یہاں سے کہ اگر یہ شروط پائے جائیں. کون سی شروط؟ یہ جو 3 شرطیں ہم نے بیان کی تھی لا نافی، ایک تو نافی جنس ہو، اس کے معمول جو دونوں معمول ہیں وہ نکرہ ہوں، اور ترتیب حسب ترتیب ہو. اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو فلا یخلو اسمہا، تو اس وقت اس کے اسم کی کیا شرط یہ ہے؟ اسم کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ فلا یخلو اسمہا، تو اس کا اسم یا تو مضاف ہوگا یا شبیہ بالمضاف ہوگا. ٹھیک ہے؟ یا پھر کیا ہے مفرد ہوگا. اچھا یہاں وہ مفرد سے مراد تثنیہ نہیں، تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں، ہاں مفرد یعنی مضاف نہ ہو، مفرد یعنی شبیہ بالمضاف نہ ہو. ٹھیک ہے؟ فَإِنْ كَانَتْ مُضَافًا أَوْ شَبِيهًا بِهِ، یا پھر مضاف ہو یا مضاف شبیہ بالمضاف ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ظَهَرَ النَّصْبُ فِيهِ، تو اس کو وہاں پر کیا ہوگا؟ نصب ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے لا رجل آپ پڑھیں گے مثلا، جیسے فل مضاف کا قول جیسے لا صاحب علم ممقوت. دیکھیں صاحبہ کے اوپر کیا ہے؟ ظاہر کیا گیا کس کو؟ نصب. واضح انشاءاللہ. محل شاید کیا ہے کہ لا نافیہ للجنس ہے، صاحبہ مضاف، علم مضاف ہے، اور ممقوتن جو کیا ہے خبر لا ہے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ولا صاحب جود مذموم. واضح؟ تو یہ مضاف کی صورتحال تھی. تو اس میں کیا ہے کہ اگر مضاف ہو تو اس کا اسم جو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اگر شبیہ بالمضاف ہو تو بھی کیا ہے
عمل کرے گا، اور یہ منصوب ہوگا. مثلا کیا، اور شبیہ بالمضاف کی اب تھوڑی سی بحث چھیڑ دی. شبیہ بالمضاف سے کہتے ہیں، شبیہ بالمضاف متصل به شیء من تمام معنی. شبیہ بالمضاف اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی ایسی شے متصل ہو، ملی ہوئی ہو، کہ جس کے ذریعے سے اس کا معنی یعنی مضاف کا معنی مکمل ہو رہا ہو. یعنی اگر وہ نہ ہو تو معنی جو ہے مکمل نہیں ہوتا، اس کے ہونے سے ہی معنی مکمل ہو رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبیہ بالمضاف کہتے ہیں. جیسے اب یہ کیا، اما مرفوع بھی، اب یہ چاہے یا تو اس کے ذریعے سے کیا ہے یہ مرفوع ہو رہا ہو، جیسے لا قبیحا فعلہ، تو یہاں فعلہ کو کس نے مرفوع کیا ہے؟ قبیحا نے، مصدر نے. ٹھیک ہے. اچھا، او منصوب بھی، یا پھر اسے منصوب ہو یعنی اس مصدر کے ذریعے سے. جیسے کیا ہے، لا طالعا جبلا، تو یہاں پر جبلا کس کے سے منصوب ہے؟ اس طالعا کی وجہ سے، چونکہ طالعا کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اسم فاعل فعل کا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے او محفوظ بخافظ، یا پھر کیا ہے کہ محفوظ ہو یعنی مجرور ہو ایسے خافظ کے، ایسے مجرور عامل کے ذریعے سے، ایسے خافظ کے ذریعے سے کہ یتعلق بھی، جو متعلق ہو کس سے؟ اسم سے. نحو لا خیرا من زید عندنا، محل شاہد کیا ہے کہ من زیدن، جو زید جو کیا ہے مجرور ہو رہا ہے من کے ذریعے سے، اور یہ من سے جار مجرور مل کر متعلق ہو رہا ہے کس سے؟ خیر سے، اسم سے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ منصوب ہوگا اسم، اور جو کیا ہے عمل کرے گا لا. بات واضح ہے؟ ان تینوں مثالوں میں دیکھیے، تینوں مثالیں ایک مرفوع کی، ایک منصوب کی، اور ایک مجرور کے لیے ہیں. بات واضح نہیں؟ واضح. ہاں، شبیہ بالمضاف کہتے ہیں یعنی دیکھیے نا، اصل میں ہم نے بیان ہی نہیں کیا. شبیہ بالمضاف کسے کہتے ہیں؟ شبیہ بالمضاف ایسی شے کو کہتے ہیں کہ جو، ایسی شے کو کہتے ہیں کہ جو مضاف سے ملے. ٹھیک ہے. مگر کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ اس کے ذریعے سے معنی مکمل ہو رہا ہو. جیسے دیکھیں نا، کیا کہا؟ لا عفواً، ہاں، لا طالعا جبلا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر صرف لا طالعا کہہ کے خاموش ہو جاتے تو یہ طالعا یعنی کون سا طلوع کرنے والا ہے؟ طلوع کرنے والا کون ہے؟ تو جبل ہے. تو اس جبل کے ہونے سے اس کا معنی جو کیا ہے مکمل ہوا ہے. اچھا، اگر صرف قبیحن کہہ کے خاموش ہو جاتے، لا قبیحن ممدوحن، تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ یعنی معنی مکمل نہیں ہوگا. کون سی چیز بری ہے کہ جو ممدوح نہیں ہے؟ تو کہنے کہ برا فعل جو ہے کیا ہے؟ ممدوح نہیں ہے. تو جب فعل کا اضافہ کیا آپ نے تو سمجھ میں آیا کہ ہاں یعنی برا فعل ممدوح نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی جاتی. اس طریقے سے لا طالعن کو مکمل کیا کس نے؟ اس کا معنی طالعن کا مکمل ہوا کب؟ جب جبلن یعنی جبل، طلوع جبل، تو یعنی ایسا طالع، ایسا اٹھا ہوا کہ جو پہاڑ ہے نا، اٹھا ہوا پہاڑ، بلند پہاڑ جو کیا ہے حاضر ہے مثلا. اس طریقے سے دیکھیے لا خیرا من زید عندنا. ٹھیک ہے. خیر یعنی لا خیرا عندنا اگر آپ کہہ رہے ہیں من زید کے بنا، ٹھیک ہے، لا خیرا عندنا ہمارے پاس کوئی خیر نہیں ہے، تو یہ معنی جو کیا ہے اتنا مکمل نہیں تھا. لیکن جب کہا کہ لا خیرا من زید یعنی کوئی خیر نہیں، بہت عام تھا. لیکن کہ جب خیر زید کی طرف کی کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی زید نے کوئی صدقہ مثلا ہمیں نہیں دیا، کوئی خمس کا مال ہمیں نہیں دیا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کیا کہتے ہیں شبیہ بالمضاف، اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شے کہ جس ذریعے سے معنی اسم کا کیا ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور تینوں میں یہاں پر ایسا ہو رہا ہے. بات واضح ہے؟ جی. دیکھیں اب دیکھیں، متصل به شیء من تمام معنی، ایسی شے متصل ہو کہ جو اس کے معنی سے کو تمام کرے، اس کے معنی اس سے تمام ہو رہا ہو. تو بات واضح ہے. تو یہ کہہ رہے تھے یہ حکم ہو گیا. حکم کیا ہوا؟ حکم یہ ہوا کہ اگر یہ شرائط تینوں پائے جاتے ہیں تو اسم جو ہوگا وہ لا کا، وہ یا تو اسم مضاف ہوگا یا شبیہ بالمضاف ہوگا. اور جب مضاف یا شبیہ بالمضاف ہوگا تو حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اور عمل کرے گا. اب کہہ رہے کہ اگر وہ انکانا مفردن، دیکھیے اگر مفرد ہو، اور مفرد کون سا؟ یعنی تثنیہ کے مقابلے میں نہیں، جمع کو نہیں، وہ انکانا مفردن یعنی غیر مضاف ولا شبیہ بالمضاف. ٹھیک ہے یہ بات. تو اب کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ اگر وہ مورب ہوتا تو اس کا اعراب کیسا تھا؟ مورب کی صورت میں جس کا اعراب ہوگا اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا.
جن حرکت سے ذریعے سے وہ جن پر وہ مورب تھا، ٹھیک ہے، مثال طور پر جسے بھی کہیں گے، جیسے اس کا اعراب، اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں مثلا تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصب و جر میں یا کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا تینوں صورتوں میں نہیں اور نصب و جر میں یا نہیں، جمع مؤنث سالم کا جاءت مسلماتن، جی، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، نصب و جر میں جو ہے کسرے کے ساتھ ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد جو اعراب کی صورت حال ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر وہ مفرد ہو یعنی مضاف و شبیہ مضاف نہ ہو تو اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، تو یہاں پر کیا ہے، مبنی ہو جائے گا الف کے اوپر، سمجھ رہے ہیں. دیکھیے وہ انکانت مفردن اے فإنہ یبنى علی ما ینصب بہ، کہ تو وہ مبنی ہوگا ان سے اس کے اوپر کہ جس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. کب؟ حالت رفع میں، حالت اعراب میں. جب وہ مورب ہوتا ہے تو مورب کی صورت میں جو حالت نصب میں ہے اس کا، اسی میں کیا ہوا، وہ مورب ہو جائے گا. بات واضح نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں واضح ہو رہی ہے. مطلب آپ بہرحال وہ جو بات کہی تھی اس کو ڈیلیٹ کیجیے، ابھی پھر سے دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ اگر اسم لا، ٹھیک ہے، کہ اندر یہ تین شرائط پائی جائیں، واضح انشاءاللہ، تو پھر وہ عمل کرے گا. اچھا عمل کرے گا. اور اگر شبیہ بالمضاف و مضاف ہوا تو پھر تو منصوب ہوگا، اور منصوب کسرہ اور اس کا فتح ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ مفرد ہوا تو بھی منصوب ہوگا. دیکھیے کیا مبنی منصوب مورب نہیں ہوگا، بلکہ منصوب مبنی ہو جائے گا. اچھا منصوب کیا چیز پہ ہوگا؟ کہہ رہے کہ منصوب حالت جب مورب تھا، مورب کی صورت میں جس کے اوپر وہ منصوب ہوتا ہے اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب جیسے ابھی دیکھیے آگے بھی بات آنے والی ہے. جیسے جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کا حالت نصب میں کیا ہے علامت؟ جمع مذکر سالم جاء المسلمون، رہا اسم یا نون کے ساتھ، تو یہاں پر یا نون کے ساتھ جو کیا مبنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ انکان مفردن، یعنی اگر وہ مفرد ہے مضاف اور غیر مضاف اور شبیہ مضاف نہ ہو تو کیا فإنہ یبنى، تو اس وقت دیکھیے گا عبارت دیکھیے فإنہ یبنى، تو اس وقت کو کیا مبنی ہوگا، مفرد کی صورت میں مبنی ہوگا، اس مبنی ہو جائے گا. اچھا مبنی کس پر ہوگا؟ علی ما ینصب بہ، اس پر کہ جس کے اوپر وہ منصوب ہوتا تھا. کب؟ لو کان موربا، اگر حالت اعراب میں تھا تو. فإن کان مفردا او جمع تکسیر بنی الفتح، بس اگر وہ مفرد ہوا. اب یہ مفرد کون سا مفرد؟ یہ مفرد یہاں تثنیہ کے مقابلے میں، ہاں یہاں سے اس مفرد سے مراد کیا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں. تو اگر مفرد ہوا یعنی اسم اس کا، یا پھر جو کیا ہے جمع مکسر ہوا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ یبنا بنی الفتح، تو مبنی الفتح ہوگا. ٹھیک ہے، چونکہ اس کا مفرد کا اور تثنیہ کا یہی اعراب ہے، لا رجل ولا رجال. ٹھیک ہے. وہ انکان مثنیٰ اور جمع مذکر سالمن، اور اگر وہ مثنیٰ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو مثنیٰ اور جمع مذکر سالم حالت رسم میں کیا ہے؟ یا نون. ٹھیک ہے. فإنہ یبنى علی الیاء کما ینصب بالیاء، تو اس وقت کیا جس طریقے سے حالت نصب میں یا کے ساتھ اس طریقے سے مبنی بھی یا ہوگا. تقول لا رجلین ولا مسلمین عندی مثلا. وإن کان جمع مؤنث سالما بنی علی الکسر، چونکہ حالت نصب میں کسرے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. وقد یبنى علی الفتح نحو لا مسلمات فی الدار، تو یہ کبھی بنی علی الکسر، کبھی مبنی علی الکسر ہوگا. وقد یبنى علی الفتح، کبھی مبنی علی الفتح بھی ہوتا ہے. یعنی جمع مؤنث اس کی جمع مؤنث سالم کی دو حالتیں ہوں گی، باقی سب کی تو وہی تھی، لیکن جمع مؤنث سالم کی دو حالتیں، یا تو وہ مبنی علی الکسر ہوگا یا پھر مبنی علی الفتح ہوگا. جیسے لا مسلماتن بھی کہہ سکتے ہیں اور لا مسلماتن فی الدار کہہ سکتے ہیں، دو صورتیں. وقد روا الوجہین قول الشاعر، اور یہ دونوں وجہ جو کیا ہیں یہ شاعر کے اس قول میں ہے کہ لا سابغات، ٹھیک ہے، جاوا باصلتن تقل منون لدى استیفاء آجال. ٹھیک ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ
موت سے آپ کو نجات نہیں دے سکتا، موت سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کب؟ جب آپ کی مدت تمام ہو گئی، جب آپ کی عمر ختم ہو گئی ہے، موت آنے والی ہو، تو پھر اس موت سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا ہے؟ درو عنوا سے عدلو، چاہے آپ کتنے ہی یعنی وسیع ورث جو کیا ہے آپ وہ پہن لیں، زرہ پہن لیں، وہ ہو، یا پھر جو کیا ہے بہت سارے آپ کے پاس جو کیا ہے کثیر تعداد کے آپ فوج کے مالک ہوں، یہ ساری چیز دھری رہ جاتی ہیں۔ اگر موت کا وقت آ گیا تو بہرحال موت آ ہی جاتی ہے، یہ بات ہے۔ اس کا معنی ہے اور محل شاہد کیا ہے کہ دیکھیں لا سابغاتن بھی کہا ہے اور لا سابغات، کیوں؟ اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم میں ہم نے کہا کہ یہ فتح کے ساتھ مبنی الفتح بھی ہو سکتا ہے، مبنی علی الکسر بھی ہو سکتا ہے، یہ شاید ٹھیک ہے۔ بات واضح ہے؟